پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں نئی جہت، سفارتی ویزے ختم، ویزا پالیسی میں نرمی اور فضائی روابط کی بحالی، تعلیم، سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، اہم معاہدوں اور متعدد MOUs پر بھی دستخط، مشترکہ تجارتی ورکنگ گروپ اور ثقافتی تبادلے کا پروگرام بھی شامل۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ نائب وزیر اعظم ساکھ ڈار نے بنگلہ دیش کے سربراہ محمد یونس، وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ساکھ ڈار اور بنگلہ دیشی اہم منصب کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق، تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاکستان کی بنگلہ دیش کے طلباء کو جدید طبی علاج اور مصنوعی اعضاء فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی۔ خطے میں امن، استحکام، خوشحالی کے تعاون بھی۔ نائب وزیر اعظم ساکھ ڈار کی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے عوامی روابط کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے پروفیسر محمد یونس کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہشات پہنچائی۔ نائب وزیر اعظم ساکھ ڈار نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ محمد یونس نے کہا کہ باہمی تعاون سے خطے میں معاشی استحکام ممکن ہے۔ ساکھ ڈار کی ڈھاکہ میں بیگم خالدہ ضیاء سے ملاقات۔ پاک چین ساکرداری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات میں اظہار خیال، کہا پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون ہے، پاک چین دوستی کے مضبوط محافظ ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وانگ جی سے ملاقات کے بعد چینی وزارت خارجہ کے اہم بیان سامنے آ گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی یقین دہانی، کہا کہ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ چین کے ساتھ پاکستانی فوجی انسداد، دہشت گردی اور سیکورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاک چین دوستی کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ پاک فوج نے دونوں ممالک کی قیادت کے اہم فیصلوں کی حمایت کی۔ دنیا میں غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات کو فروغ دینا علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند ہے۔ چین نے ہمیشہ سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کر چکے ہیں۔ چینی عالمی امور پاکستان کے بڑے کردار کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارش، 14 افراد جاں بحق، 62 زخمی، نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کا نظام درہم برہم۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز ہواؤں اور طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، متعدد مکانات کی چھتیں گر گئیں، بجلی کے تار و کھمبے گرنے سے شہر بھر کی بجلی کی فراہمی معطل۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق اور 60 زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا۔ مردان میں بھی بارش کے دوران کمرے کی چھت گر گئی، 1 شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہوئے۔ ہری پور اور گردنواہ میں بھی موسلادھار بارش، لوئر دیر میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ لکی مروت میں پانی گھروں میں داخل، دیواریں گر گئیں۔ پشاور، مردان، مانسہرہ میں کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ بٹگرام، مانسہرہ کے بالائی علاقوں میں پھر سیلابی صورتحال، رابطہ سڑک کے مواصلاتی نظام متاثر۔ ناران کاغن میں بھی بارش، بالاکوٹ سے 200 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ شاہراہ کاغن پتھر گرنے سے بند، مانسہرہ بالاکوٹ کا زمینی رابطہ منقطع۔ حویلیاں میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث بائی پاس روڈ بند، آمد و رفت شدید متاثر۔ 293 جانور ہلاک۔ غزر کے بہادر چرواہے وسیعت انصار اور محمد خان قوم کا فخر بن گئے۔ وزیر اعظم نے چرواہوں کو اسلام آباد مدعو کر لیا۔ شہباز شریف ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، انہیں انعامات دیں گے۔ وزیر اعظم نے وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو قوم کے ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ تینوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے۔ روٹی مہنگی، زندگی مشکل، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے تک پہنچ گیا۔ کراچی اسلام آباد کی شہری سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ ادارہ شماریات کے مطابق اضافے کے بعد اسلام آباد میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 1800، راولپنڈی میں 1786 روپے، کوئٹہ 1690 روپے، حیدرآباد 1680 اور سیالکوٹ میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 1667 روپے تک ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ، ملتان اور بنوں میں قیمت 200 روپے تک بڑھ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے ملاقات۔ ایکسپو ایسوسی ایشن حکام نے مریم نواز کی دلچسپی کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کی سرزمین بیش بہا قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے۔ پنجاب کی سرزمین دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے پیویلین پر 12 لاکھ وزٹرز کی آمد خوش آئند ہے۔ بڑی تعداد میں وزٹرز کی آمد دنیا کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا ثبوت۔
PTI نے پنجاب کے 2 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے امیدواران کا اعلان کر دیا۔ NA66 وزیرآباد سے این احمد اور PP 87 میاں والی سے منزہ فاطمہ امیدوار ہوں گی۔ عمر ایوب اور شبلی افراز کے قانونی آپشنز مکمل ہونے تک نئے قائد حزب اختلاف کی تقرری کا فیصلہ مؤخر۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وانی کی ہدایت پر ضمنی انتخاب سے متعلق مشاورت کی گئی۔ باقی نشستوں پر امیدواروں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ بانی کی کمرے کی چھت بارش میں ٹپکتی ہے، یہ قید نہیں ذہنی تشدد ہے۔ ہمشیرہ بشا بی بی مریم نواز وٹو کے ABN کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو، کہا کہ بشا بی بی اور بانی PTI کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں آئی۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ کو شدید ذہنی دباؤ میں رکھا جا رہا۔ ایسی صورتحال میں کسی انسان کو رکھنا سراسر غیر انسانی عمل ہے۔ یہ معاملہ صرف سیاسی قید کا نہیں بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ ہمارا راستہ مشکل ضرور ہے لیکن ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ہماری جدوجہد کسی شخصیت کے لیے نہیں، اصولوں کے لیے ہے۔ عدالتی نظام کو آئین کے تابع کرنا ہوگا۔ سرکاری ملازم پر تشدد کا مقدمہ، سعید غنی کے بھائی فرحان غنی راہداری ریمانڈ پر پولیس کے سپرد۔ فرحان غنی کو اسپیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت درج ہے۔ ملزمان کو کل انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کے بیان کی روشنی میں فرحان غنی کو 1 روز کے راہداری پر ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ PDM دور حکومت میں وزارتی مواصلات میں اربوں کے گھپلے، آڈٹ رپورٹ نے بے ضابطگیوں کا پول کھول دیا۔ پاکستان پوسٹ میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف، قومی خزانے کو اربوں کا نقصان۔ آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا کہ 1 ارب سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ بھرتیوں کا اشتہار جولائی 2022 میں جاری ہوا۔ 120 دنوں میں بھرتیوں کی ہدایت، لیکن بھرتیاں اگست 2023 تک جاری رہیں۔ وزارتی مواصلات نے بھرتیوں میں بے قاعدگیوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹیاں بھی قائم کر دیں۔ پاکستان میں ربیع الاول کے چاند نظر نہیں آیا۔ 12 ربیع الاول 6 ستمبر بروز ہفتہ کو ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر نے میڈیا کو بتایا کہ ملک بھر میں کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔